وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے نوازا۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد میں نے رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ قَفَّيْنَا بمعنی اتبعنا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی تائید فرمائی روح القدس کے ذریعے، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، تو کیا جب بھی تمہارے پاس رسول آئے، جب بھی تمہارے پاس رسول لے کر کے آئے ان چیزوں کو، لا تہویٰ انفسکم، جس کو تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، استکبرتم، تو تم نے تکبر سے کام لیا۔ ففریقا کذبتم، تو ایک فریق نے، ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، تو ایک فریق کی تم نے تکذیب کی اور ایک فریق کو قتل کرنے لگ گئے۔ تو کیا جب بھی رسول تمہارے پاس آئے، لے کر کے آئے ایسی چیزیں جس کو تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم، تو ایک فریق کی تم نے تکذیب کی رسول میں سے، اور فریقا تقتلون، اور ایک فریق کو تم قتل کرنے لگ گئے۔ ينعت تبارک و تعالی بنی اسرائیل بالعتو والعناد والمخالفت والاستکبار علی الانبیاء۔ اللہ تبارک و تعالی بنو اسرائیل کو متصف کر رہا ہے، اللہ تعالی بنو اسرائیل کو متصف کر رہا ہے بالعتو، حد سے تجاوز کرنے یا سرکشی کے ساتھ، والعناد، اور حق کی مخالفت کے ساتھ، والعناد والمخالفہ بالعتو والعناد، سرکشی اور تکبر کے ساتھ اور مخالفت کرنے کے ساتھ، اور انبیاء کے سامنے بڑے بننے کے ساتھ۔ عتو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، عناد دشمنی کا کرنا، والمخالفہ حق کو پہچان کر اس کی مخالفت کرنا، انبیاء کے سامنے تکبر ظاہر کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بنو اسرائیل کو سرکشی، حق کی مخالفت، اور حق کا انکار اور حق کی مخالفت، اور انبیاء کے سامنے تکبر کے ساتھ متصف کر رہا ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اور یہ کہ وہ لوگ اپنے خواہشات کی اتباع کرتے تھے، اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے تھے۔ فَذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهُ آتَى مُوسَى الْكِتَابَ، تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، کتاب سے نوازا۔ کتاب سے مراد تورات ہے۔ فَحَرَّفُوهَا وَبَدَّلُوهَا وَخَالَفُوا أَمْرَهَا وَأَوَّلُوهَا، تو انہوں نے اس کتاب میں تحریف کر دی اور اسے بدل ڈالا اور اس کے امر کی مخالفت کی، وَأَوَّلُوهَا، اس کی غلط تعبیر کی۔ فحرفوها، تو انہوں نے اس تورات میں تحریف کر دیا، وبدلوها، اور اسے بدل ڈالا۔ اس کو نام کر دیا
اور اس میں تبدیلی کی اور اس کے امر کی مخالفت کی، وَأَوَّلُوهَا اور اس کی غلط تفسیر کی، وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ الَّذِينَ يَحْكُمُونَ بِشَرِيعَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کو ان کے بعد بھیجا جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کو ان کے بعد بھیجا جو ان کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، یعنی شریعتی ضمیر کا مرجع موسیٰ علیہ السلام، کما قال تعالیٰ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، کہ ہم نے تورات نازل کی جس کے اندر ہدایت اور نور کی باتیں ہیں، جس کے مطابق نبی فیصلہ کرتے ہیں، جن کے مطابق انبیاء فیصلہ کرتے تھے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وقفینا من بعدہ بالرسل، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسولوں کا ایک سلسلہ بھیجا۔ قال تعالی ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پہ بھیجا، تترا پے در پہ بھیجا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ پھر ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پہ بھیجا، حتی ختم انبیاء بنی اسرائیل بعیسی ابن مریم، یہاں تک کہ بنو اسرائیل کے انبیاء کا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا، یہاں تک کہ انبیاء بنو اسرائیل کا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا۔ فجاء بمخالفت التوراۃ فی بعض الاحکام، تو وہ تورات کے خلاف آئے، تو وہ تورات کے خلاف لے کر کے آئے بعض احکامات میں تورات کی مخالفت تھی، یعنی انجیل کے اندر تورات کی بہت ساری چیزیں نہیں تھی بلکہ بعض احکام مخالف تھے۔ وہی کہا فجاء بمخالفت التوراۃ فی بعض الاحکام، تو بعض احکام میں تورات کے برخلاف لے کر کے آئے۔ ولہذا آتاہ اللہ من البینات، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں واضح نشانیاں عطا کی۔ بینات سے مراد یہاں پر معجزات ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا کی تاکہ اس کو دیکھ کر کے بنو اسرائیل ایمان لائے۔ معجزات کیا کیا ہیں؟ من احیاء الموتى، مردوں کو زندہ کر دینا، مردوں کو زندہ کرنا، وخلقہ من الطین کہیئۃ الطیر، اور ان کا مٹی سے پرندے کی شکل کا ڈھانچہ بنانا، وخلقہ من الطین کہیئۃ الطیر، اور ان کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا مٹی سے پیدا کرنا، مٹی کے پرندے کے ڈھانچے کی طرح سے، پرندے کی حیات یا پرندے کی شکل کے مانند ایک ڈھانچہ، فینفخ فیہا، تو اس ڈھانچے میں وہ پھونک مارتے تھے، فتکون طیرا باذن اللہ، تو ایک پرندہ بن جاتا تھا اللہ کے حکم سے، اڑتا پھرتا پرندہ ہو جاتا تھا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ وَإِبْرَاءِ الْأَسْقَامِ، اور مریضوں کو شفا یابی عطا فرمانا، ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ سب تندرست ہو جاتے تھے۔ وَإِخْبَارِهِ بِالْغُیُوبِ، اور غیب کی خبریں دینا، غیب کی خبریں بتلانا، یہ سب معجزات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وَتَأْیِیدُهُ بِالرُّسُلِ، اور روح القدس کے ذریعے آپ کی تائید کرنا، آپ کی حمایت کرنا، وَهُوَ جبریل، روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام، ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به، تو یہ تمام معجزات ہیں جو دلالت کر دو ان کی رہنمائی کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر، فیما جاءهم به، اس سلسلے میں جسے وہ لے کر کے ان کے پاس آئے۔ یہ ساری چیزیں دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس طریقے کا معجزہ کسی عام آدمی سے ظاہر نہیں ہو سکتا، اس لیے جو کچھ وہ لے کر کے آئے ہیں اس پر ایمان لے آنا چاہیے بنو اسرائیل۔ تو کہا ما یدلہم علی صدقہ، جو ان کی رہنمائی کرتی ہے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی، فیما جاءہم بہ، اس سلسلے میں جسے وہ لے کر کے ان کے پاس آئے۔
فاشتد تکذیب بنی اسرائیل لہ بنو اسرائیل لہ وحسدهم وعنادهم لمخالفت التوراۃ فی البعث، تو بنو اسرائیل کا آپ کو جھٹلانا شدید تر ہوا اور ان کا حسد کرنا اور ان سے دشمنی کرنا تورات کی مخالفت کرنے کی وجہ سے بعض امور میں۔ فاشتد تکذیب بنی اسرائیل، تو بنو اسرائیل کا جھٹلانا شدید تر ہوا اور ان کا حسد کرنا اور ان کی دشمنی لمخالفت التوراۃ فی بعض احکام میں تورات کی مخالفت کی بنا پر۔ قال تعالی اخبارا عن عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بابت خبر دیتے ہوئے فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ میں تمہارے لیے حلال کروں بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر کے آؤ۔ فَكَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تُعَامِلُ الْأَنْبِيَاءَ أَسْوَأَ مُعَامَلَةٍ، تو بنو اسرائیل انبیاء کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے تھے، برا معاملہ کرتے تھے۔ تو بنو اسرائیل انبیاء کے ساتھ بدترین معاملہ کرتے تھے، بہت ہی برا سلوک کرتے تھے۔ فَفَرِيقًا يُكَذِّبُونَهُ، تو ایک فریق کی وہ تکذیب کرتے تھے، انہیں جھٹلاتے تھے۔ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَهُ، اور ایک فریق کو قتل کرتے تھے۔ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّهُمْ يَأْتُونَهُمْ بِالْأُمُورِ الْمُخَالَفَةِ لِأَهْوَائِهِمْ وَآرَائِهِمْ، اور یہ سب کچھ نہیں تھا مگر اس بنا پر کہ وہ لوگ ان کے پاس ایسے امور لے کر کے آتے تھے جو ان کی خواہشات اور ان کی آراء کے مخالف ہوتی تھی۔ وما ذاک، اور یہ سب کچھ مخالفت اور تکذیب اور قتل نہیں ہوا مگر اس بنا پر کہ وہ لوگ ان کے پاس ایسی امور لے کر کے آتے تھے جو ان کی خواہشات اور آراء کے مخالف ہوتی تھی۔ وبالالزام باحکام التوراۃ التي قد تصرفوا بمخالفتها، اور جو تورات کے احکام کو لازم پکڑنے کے ساتھ پابندی کے ساتھ آتے تھے، جس کے التی قد تصرفوا بمخالفتها، جس کی مخالفت کر کے انہوں نے عمل کیا۔ تو کہا کہ وہ نبی جو وہ وما ذاکا، اور یہ قتل اور تکذیب نہیں ہوا مگر اس بنا پر کہ وہ لوگ ان کے پاس ایسے امور لے کر کے آتے تھے جو ان کی خواہشات اور چاہت کے مخالف ہوتی تھی، اور تورات کے احکام کی پابندی کو لے کر کے آتے تھے کہ تورات کے احکام کو لازم پکڑیں۔ التی قد تصرفوا بمخالفتها، جس کی مخالفت کر کے انہوں نے عمل کیا یا تصرف کیا۔ وَلِهَذَا قَدْ كَانَ ذَلِكَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فَكَذَّبُوهُمْ وَرُبَّمَا قَتَلُوا بَعْضَهُمْ، اسی لیے یہ چیز ان پر شاق گزرتی تھی تو وہ لوگ ان کی تکذیب کرتے تھے اور بسا اوقات بعض کو قتل کر دیتے تھے۔ ربما قتلوا بعضهم، اور بسا اوقات بعض کو قتل کر دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ وَتَقَدَّمَ قَوْلُنَا أَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ هُوَ جِبْرِيلُ علیہ السلام، اور ہماری یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ والدلیل علی ذالک، اور اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اس قرآن کریم کو لے کر کے آپ کے دل پر اترے ہیں، لتکو، تاکہ آپ ڈرانے والے ہو جائیں۔ روا ابن حبان، تو روح الامین سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ روا ابن حبان عن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان روح القدس نفث فی روعی انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها،
کہ روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی بھی نفس ہرگز موت سے دوچار نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنی رزق اور اپنی متعینہ عمر کو پورا حاصل کر لے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تو اللہ سے ڈرو اور طلب کرنے میں تم میانہ روی سے کام لو، اعتدال سے کام لو۔ تو تم اللہ سے ڈرو اور طلب میں میانہ روی سے کام لو۔ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا فی المسجد۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کے لیے مسجد میں ایک منبر رکھا۔ حسان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کے لیے مسجد میں ایک منبر رکھا۔ فَقَانَ يُنَافِهُ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے تھے، یعنی جو مشرکین آپ کی حج وغیرہ میں اشعار کہتے تھے تو حسان بن ثابت اشعار کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے۔ تو آپ نے حسان بن ثابت کے لیے کیا فرمایا؟ اللہم اید حسان بروح القدس، کہ اے اللہ تو حسان کی مدد فرما روح القدس کے ذریعے، رواہ البخاری۔ وقول حسان، اور حسان بن ثابت کا یہ قول، وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس بہ خفاء، کہ جبریل جو ہمارے درمیان اللہ کے رسول ہیں اور روح القدس ہیں، لیس بہ خفاء، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی مخفی بات نہیں۔ قال ابن جریر، ابن جریر الطبری کہہ رہے ہیں وَأَوْلَى التَّأْوِيلَاتِ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ الرُّوحُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ جبریل، کہا کہ سب سے اولا تعویل، سب سے درستگی کے لحاظ سے سب سے اولا تعویل ان لوگوں کا قول ہے جنہوں نے کہا کہ روح سے مراد اس جگہ جبریل علیہ السلام ہے۔ کہا کہ درستگی کے تعلق سے سب سے اولا تعویل ان لوگوں کا قول ہے جنہوں نے کہا کہ روح سے مراد اس جگہ جبریل علیہ السلام ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّهُ أَيَّدَ عِيسَى بِهِ، اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے عیسیٰ ابن مریم کی تائید فرمائی، بِهِ بجبریل علیہ السلام۔ قال تعالیٰ اِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَيْسَ هُوَ الْإِنْجِيلُ عَلَى حَدِّ قَوْلِ بَعْضِ الْمُفَسِّرِينَ، کا روح القدس سے مراد انجیل نہیں ہے بعض مفسرین کے قول کے لحاظ سے۔ کہا کہ بعض مفسرین جو کہتے ہیں کہ روح القدس سے مراد انجیل ہے، یہ قول درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ وجہ بتا رہے ہیں۔ کہا کہ جو ہے وَلَيْسَ هُوَ الْإِنْجِيلُ، روح القدس سے مراد انجیل نہیں ہے بعض مفسرین کے قول کے مطابق، اس دلیل سے یا اللہ تعالیٰ کی اس قول کے دلیل کی وجہ سے وَإِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب ہم نے تمہاری تائید کی روح القدس کے ذریعے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کلام کر رہے تھے ماں بچپنے میں، فی المہد وکہلا، مہد کہتے ہیں یعنی جو ہے ماں کی گود کی حالت میں جب بچہ رہے، فی المہد بچپنے میں، وکہلن اور بڑھاپے کی حالت میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی اور تورات اور انجیل کی۔ تو کہہ رہے ہیں اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ روح القدس سے مراد انجیل نہیں ہو سکتا۔ فَلَوْ كَانَ روح القدس هُوَ انجیل، تو کہا کہ اگر روح القدس سے مراد انجیل ہوتا، لَكَانَ قَوْلُهُ الْمُتَقَدِّمُ تَقْرِيرُ قَوْلٍ لَا مَعْنَ لَهُ، تو ان کا سابقہ قول، تو اللہ تعالیٰ کا سابقہ قول کے اندر تکرار ہے، تقریر قول، ایک ایسے قول کی تکرار ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لکان قولہ المتقدم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سابقہ قول
تقریر قول کی تکرار ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ روح القدس وَإِذْ أَيَّدتُّكَ بِروحِ القدس، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی میں کہے گا وَإِذْ أَيَّدتُّكَ بِالْإِنجِيلِ، تو یہ تکرار لازم آئے گا۔ وَإِنَّ سُبْحَانَهُ لَعَالَى وَأَجَلَّ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بلند تر ہے اور بالا ہے اس بات سے کہ وہ اپنے بندوں کو مخاطب کرے ایسی چیزوں سے لا یفیدہم بہا، جو چیز ان کو فائدہ نہ دے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے بعید ہے کہ بار بار ایک چیز کو دہرائے۔ تو مراد روح القدس سے جبریل علیہ السلام ہے، یہی راجح قول ہے۔ چلو رہے